علامہ ابن قدامہ المقدسی نے اپنی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک علوی بلخ میں رہتا تھا، اس کی بیوی بھی علوی تھی، اس کی بیٹیاں بھی تھیں جنہیں فقر لاحق ہو گیا، غربت آ گئی۔ وہ علوی فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر دشمنوں کے خوف سے سمرقند آ گئی۔ ان کی ہجرت سخت سردی کے موسم میں ہوئی۔ جب وہ شہر میں پہنچی تو بچیوں کو مسجد میں چھوڑ کر ان کے لیے کھانا تلاش کرنے چلی گئی۔ وہ دو مجمع کے پاس سے گزری۔ ایک مجمع مسلمان کے پاس تھا جو شہر کا شیخ تھا، اور ایک مجمع مجوسی کے ارد گرد تھا جو شہر کا ناظم تھا۔ اس علویہ نے پہلے مسلمان کے پاس جا کر اپنا حال بیان کیا اور کہنے لگی، میں ایک رات کی روزی چاہتی ہوں، یعنی اتنا دے دیں جو ایک رات کے لیے کافی ہو جائے۔ اس مسلمان نے کہا، میرے پاس اپنے علویہ ہونے کی دلیل لے آؤ، یعنی تم علوی ہو، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہو، اس کی پہلے ثابت کرو، تب پھر بعد میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس عورت نے کہا، اس شہر میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ لہذا مسلمان نے اس عورت سے اعراض کر لیا۔ وہ مجوسی کے پاس گئی اور اسے اپنا حال بتایا، اور مسلمان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی مجوسی سے کہہ دی۔ مجوسی نے اپنے گھر والوں کو اس علویہ کے ساتھ مسجد میں بھیجا۔ مجوسی کے گھر والے اس عورت کے بچوں کو اپنے گھر لے آئے، انہیں عمدہ قسم کا لباس پہنایا۔ رات کو اس مسلمان نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہو چکی ہے اور جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ایک سبز زمرد کا محل ہے۔ اس مسلمان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک موحد مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں موحد مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے موحد مسلمان ہونے پر دلیل لاؤ کہ تمہارے پاس تم توحید اور رسالت ہے، دلیل دو، کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ مسلمان حیران ہو کر رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے فرمایا، تو نے علویہ سے کہا کہ میرے پاس دلیل لے آ، جس وقت وہ تیرے پاس آئی تھی، لہذا تو بھی میرے پاس دلیل لے کر کے آ۔ بس یہ بھائی جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے خاندان یا اس کی نسبتیں حاصل ہوں، اب ہم اس کے پیچھے پڑیں کہ ثبوت دکھاؤ اور کیا کہتے ہیں شجرہ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، بس نسبت کا اکرام کرے، اس کا معاملہ اس کے حوالے کی، وہ کہہ رہا ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ اب یہی کہتے ہیں کہ اس خواب ہی ہے، لیکن معاملہ تو بیداری کا تھا کہ اس نے ثبوت مانگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواب میں اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا اس پر۔ یہ مسلمان بیدار ہو کر رونے لگا اور اپنے آپ کو تماچے مارنے لگا، اور اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے نکل کر شہر میں چکر لگانے لگا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ علویہ کہاں ہے۔ اس نے مجوسی کے پاس پیغام بھیجا۔ مجوسی اس مسلمان شیخ کے پاس آیا۔ اس نے مجوسی سے پوچھا، علویہ کہاں ہے؟ مجوسی نے کہا، وہ میرے پاس ہے۔ مسلمان نے کہا، میں اس کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔
مسلمان نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو، ان بچیوں کو میرے سپرد کر دو۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ مجوسی نے کہا میں ایسا بھی نہیں کروں گا، انہوں نے مجھ سے میزبانی طلب کی اور مجھے ان کی برکات مل گئی۔ مسلمان نے کہا انہیں ضرور یہاں لانا پڑے گا۔ مجوسی نے کہا جسے آپ تلاش کر رہے ہیں میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، اور جو محل آپ نے دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ اب مجھے اپنے اسلام کی وجہ سے، آپ اسلام کی وجہ سے دبا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اور میرے گھر والے جب تک ہم علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک سوئے نہیں رات میں، اور جو خواب آپ نے دیکھا وہی ہم نے بھی دیکھا۔ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا علویہ اور اس کی بچیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ محل تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، تم اور تمہارے گھر والے جنتی لوگوں میں سے ہو، اللہ نے تمہیں ازل سے مومن پیدا کیا تھا۔ اللہ پاک کسی کو کیا بنا دے پل بھر میں کچھ نہیں پتا۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چل گئی، کسی کو کبھی گری ہوئی نظروں سے، کبھی تحقیر سے، تذلیل کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، ایسی کوئی نیکی ہو، ایسا کوئی عمل ہو، یا اللہ کی نظروں میں اس کے لیے کچھ مقدر ہو چکا ہو اور ہم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تو اپنی عاقبت برباد کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ بھائی جن لوگوں کو بڑوں سے نسبت حاصل ہے اس نسبت کا اکرام و احترام کرنا یہ بھی حق ہے ان کا، کہ ٹھیک ہے ان کا معاملہ تو ان کے ساتھ میں ہے لیکن ایک نسبت ہے اس کا اکرام کریں گے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، جن لوگوں نے نسبتوں کا احترام اور اکرام کیا ہے ان کے اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ سید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں شاہی پہلوان تھے اور پہلوانی ان کا کام تھا۔ تو شاہی پہلوان ہونے کی وجہ سے پورے ظاہر ہے کہ پورے علاقے میں، ملک میں ان کی شہرت تھی۔ تو ایک بڑے میاں نے ایک مرتبہ ان سے لڑنے کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم ان سے لڑیں گے، اور خود معمر بھی، اور داڑھی واڑی کے بال گویا سفید تھے ان کے۔ تو لوگوں کو بھی حیرت و تعجب کہ ارے کیا کر رہے ہو تمہارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہے نہیں ہم لڑیں گے تو انہیں سے لڑیں گے۔ یعنی اس کو اصرار تھا اس کے اوپر، اس معاملے پر ہم کریں گے تو یہ کریں گے۔ وقت آ گیا، اب چونکہ مقابلہ نہ کرنا اور منع کر دے تو اب اس سے بدنامی کہ شاہی پہلوان اور اس سے مقابلہ کرنے سے ہٹ گئے۔ تو بہرحال مجبوراً وہ ہوا، تیار ہو گئے، اترے میدان میں، مقابلہ ہوا۔ بظاہر جو داؤ پیچ ہوتے پورے لگائے اپنے، لیکن شکست ہو گئی۔ وہ سینے پہ سوار، انعام اکرام جو ملنا تھا وہ مل گیا، اس لے کے چلا گیا۔ بادشاہ کے لیے بہت، جسے کہتے ہیں ناک کٹ گئی، کہ بوڑھے کے سامنے مطلب ہار گئے بالکل ہی، تو مقابلہ چلا گیا سب ان کا۔ پھر راز ظاہر ہوا بعد میں کہ معاملہ کیا پیش آیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے کان میں چپکے سے کہا دیکھو میں ہوں سادات میں سے اور فاقوں سے میرا گزر اس وقت ہو رہا ہے، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے شکست قبول کر لو، ذلت، تو میرا تو کام بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اس کو منظور فرما لیا، اور رات میں زیارت ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد کے لیے یہ تم نے برداشت کیا ہے۔ بس حضرت جنید بغدادی صبح اٹھے تو جنید بغدادی بن گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو نواز دیا اس میں۔ تو یہ بات اس پر چل رہی تھی، نسبتوں کا اکرام اور احترام۔ آج کل معاشرہ ایسا چل رہا ہے کہ
تنقید کرنا، تنقیص کرنا، ابھی پرسوں ہی نرسوں حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے میں نے عرض کی تھی کچھ باتیں، یہ عام مزاج ہو چکا ہے۔ عالم ہے تو، حافظ ہے تو، کوئی دینی اعتبار سے بڑا ہے تو، کسی کی نسبتیں اونچی ہے تو پگڑی اچھالنا اور اس پر تنقید کر دینا، یہ ہمارا کام، یہ مومن کی شان کے تو بالکل مناسب ہے ہی نہیں بالکل۔ اور نہ یہ کہ نسبتوں کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ، بعض اوقات آدمی اس کی پاداش میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سبھی واقعہ آیا سامنے کہ بس انہوں نے ثبوت مانگ لیا کہ علوی ہونے کا ثبوت دے دو تم۔ اب رات میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تم مسلمان ہونے کا ثبوت دے دو اپنے، جنت ہاتھ سے چلی گئی۔ اب وہ مجوسی، اس نے اکرام کیا، اس کی بنیاد پر ایمان بھی ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرما دیا۔ بس بھائی حاصل یہی ہے کہ نسبتوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ ادب کا کرنا، یہ گویا ایک مومن کے ایمان کا فریضہ ہے یہاں پر، اور اس کا حق ہے۔ اور خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بدظنی، بدگمانی اور اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا اور تنقید و تحقیر کرنا، یہ مناسب بالکل ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں مقبول اور محبوب ہے وہ، اور ہم اپنے آپ کو جس بنیاد پر سمجھ رہے ہیں، معلوم ہے وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہا، ہمارا تو بیڑی غرق ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق۔